محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، جس کے راوی قبیلہ بنی سلیم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام روایت میں مذکور نہیں ہے۔ وہ صحابی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جس کو علامہ البانی نے اس کی سند کو سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے خطبے کے لیے جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے قناعت یا قناعت کے بغیر ایک انسان کی زندگی میں نہ تو دل کی سطح پر سکون مل سکتا ہے اور نہ ایک انسان کی زندگی میں برکت والا مال، اضافے والا مال، راحت والا مال، ضرورتوں کو پورا کرنے والا مال ایک انسان کو قناعت کے بغیر حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب قناعت سب مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بلا ہے قناعت؟ تو ایک پہلو اس ناحیے سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، دیکھیے میرے اور آپ کے لیے، کہ شریعت کے بعض موضوعات اور بعض تعلیمات ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی کی ابتدا میں ہی سیکھ لینا چاہیے، جس پر ساری ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔ لیکن قناعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نہ بھی جانیں تو چل جائے گا، نہیں۔ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار اسی قناعت پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ اگر مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق پر رضامندی کا اظہار کرنا، خوش ہو جانا، اس کو خوش دلی سے قبول کر لینا قناعت ہے۔ قناعت کا مطلب، قناعت یا قناعت دونوں طریقے سے اہل علم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ عوام میں عموماً قناعت کے نام سے مشہور ہے، لیکن آج کی عوام چونکہ انگریزی دان ہے تو قناعت کا لفظ ہے نہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو قناعت یا قناعت کا معنی مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی ہمیں عنایت فرمائی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے اللہ نے امیر کو وہ روزی عطا کی ہو یا غریب کو عطا کی ہو، جتنی بھی روزی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس روزی سے، اس نعمت سے، اس مال سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس پر رضامندی کا اظہار کرنا قناعت کہلاتا ہے۔ اب اتنا ہی مختصر سا معنی ہے تو میں اور آپ تو یہی کہیں گے کہ بھائی ہم تو راضی ہیں، ہم تو راضی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق پر راضی ہیں۔ تو پھر آج کے خطبے میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کہ کیا واقعتاً ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ روزی سے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے ہم راضی ہیں، تو کیا واقعتاً جو اللہ تعالیٰ نے جو معیار متعین کیا ہے کیا اس پر ہم اترتے ہیں؟ انشاءاللہ آج کے خطبے میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو واقعتاً قناعت کے اس جامع مفہوم کو سمجھنے اور پوری زندگی اسی راستے پر گزارنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین،
اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے، ساری انسانیت سے، بلکہ ساری مخلوقات سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم سب کا رزاق ہوں. اللہ ہی ہمارا رزاق ہے، اور اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی پیدائش تو کیا زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال قبل. اللہ تعالیٰ نے ہم سارے بندوں کی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی روزی کو بھی لکھ دیا. ہم کیا کھانے والے ہیں، کتنا کھانے والے ہیں، کیا کھانے والے ہیں، کہاں کھانے والے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے اس قدر رزق کا میرے اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے. رزق اتنا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رزق جیسے ایک انسان کی موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، ویسے ہی ایک آدمی کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے جہاں بھی چلا جائے وہ. یہاں تک کہ اگر ایک لقمہ بھی اس کا اگر زندگی میں باقی ہے، ایک لقمہ بھی اگر اس کا زندگی میں باقی ہے تو وہ لقمہ کھائے بغیر اس دنیا سے وہ نہیں جاتا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ایک دن کا کھانا بھی اللہ نے اگر اس شہر میں رکھا تو ہماری فلائٹ بھی کینسل ہو جاتی، 4-5 ہزار روپے کا کرایہ بھی کینسل ہو سکتا ہمارا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اگر رزق اللہ نے لکھا ہے، بہت سے اوقات ہوتا ہے انسان کی پلاننگ مہینوں سے ہوتی ہے، نہ جانے کتنے دن سے پلاننگ بنایا ہے کہیں جانے کے لیے، لیکن اللہ نے رزق اس کا اپنے شہر میں لکھا ہے تو مہینوں کی پلاننگ بھی بسا اوقات فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے کسی وجہ سے، اور آدمی کو اپنا رزق وہاں پر کھانا ہوتا ہے. یہ دراصل اللہ کا لکھا ہوا رزق ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہاں پر روک لیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے. یہ رزق کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے جب 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے اسی وقت روح پھونکی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتہ آتا ہے، اس کی پھر دوبارہ روزی اس کی وہاں پر پھر لکھی جاتی ہے. پہلے لکھ دی گئی 50,000. اس بات کی گہرائی کو سمجھیے آپ. روزی، معاش، مال مال، اسی چکر میں جو انسان آج اس کی اصل شریعت کے مفہوم کو اور اس کی تلاش کا جو راستہ شریعت نے بتلایا ہے اس کو بھلا دیتا ہے، تو ہر ہمیشہ اسی معاش کے چکر میں رہتا ہے. جبکہ اس کا رزق زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور ماں کے پیٹ میں ہے ابھی، وہیں پر پھر دوبارہ 4 مہینے مکمل ہوئے، پھر دوبارہ وہاں پہ رزق لکھا جا رہا ہے بندے کا. اور پھر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے. پیدا ہوا آدمی، بچپن کا زندگی جو انسان کی گزر رہی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انتظام کر رہا ہے. پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ اس کو ملا، رزق کا معاملہ چل رہا ہے. لیکن معاملہ وہاں پر آتا ہے جب انسان اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے. اب یہاں سے آدمی کے فکر و خیالات میں تبدیلی آتی ہے. آدمی دنیا کے اندر اپنی نظروں کو دوڑاتا ہے اور اس کی اپنی خواہشات ہے. ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے. اب شعور کی زندگی شروع ہوئی ہے انسان کی. دیکھ رہا ہے ساری دنیا دوڑ رہی ہے. کوئی کار میں جا رہا ہے، کوئی بائک میں جا رہا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی دکان میں کاروبار کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کمپنی چلا رہا ہے، کوئی اسکول میں کام کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے. دنیا کی پوری دوڑ سب پر نظر ڈالتا ہے. اس میں اس کی عمر کے بھی لوگ ہیں، اس سے بڑے لوگ بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، اور سب کی آپ ذرا تصور کریں ایک چورستے پر آپ جا کے ٹھہر جائیں اور وہاں پہ دیکھیے لوگ دوڑ رہے ہیں. صبح کے وقت دیکھیے آپ، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی تیز بھگا رہا ہے. سب کی کوششیں کیا ہے؟ معاش، مال. اور انسان یہی طے کر رکھا ہوا ہے کہ اگر یہی مال میری زندگی میں آئے گا اس کو میں حاصل کر لوں گا. اور ایک نوجوان کے جذبات اور احساسات بھی کیا ہے کہ اب زندگی میں سکون چاہیے. آگے میری زندگی بڑھ رہی ہے، میرے نکاح کا معاملہ ہے، آگے پھر مجھے اپنے پوری زندگی کو لائف کو سیٹل کرنا ہے. گھر مجھے چاہیے، کرائے کے گھر میں ہوں، ذاتی گھر چاہیے جناب. پھر اس کے بعد میرے ماں باپ کی ذمہ داری، پھر بیوی، پھر بچے، پھر بچوں کی تعلیم. یہ پوری زندگی، یہی تو ریالٹی ہے نا ہماری حقیقت کی. خالی میں رزق کہوں تو نہیں سمجھ میں آتا. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہے جس پر ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں.
آگے چل رہی ہے زندگی جناب کہ اب میری آگے کی ذمہ داری ہے، پھر بچے ہیں، پھر بچوں کی شادی ہے، اور سب میں لے دے کے آدمی کیا سوچتا ہے، اگر حضرت پیسہ موجود ہے میرے پاس، اگر واقعتاً مال میرے ہاتھ میں آ جائے، اب ساری دنیا میں اس کا مشاہدہ ہے، اس کا تجربہ ہے کہ ہر آدمی مال کی طرف ہی دوڑ رہا ہے، اور ہر ایک آدمی یہی سمجھ رہا ہے کہ چاہے وہ حلال اور حرام کا فرق کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کا خیال کرے یا نہ کرے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہے نہ رہے، ایک دنیا دوڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے دنیا. بس ان کے ذہن و دماغ میں کیا ہے کہ مال آ جائے، چاہے وہ حلال سے آئے، چاہے وہ حرام سے آئے، چاہے وہ اللہ کی عبادات کا حق ادا کرتے ہوئے آئے، چاہے اللہ کی عبادات کا حق ادا نہ کرتے ہوئے آئے، صرف حضرت پیسہ. میری زندگی میں پیسہ آ گیا، مال آ گیا تو زندگی شادی بھی ہو جائے گی، آگے کی لائف بھی سیٹل ہو جائے گی، یعنی زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا، راحت بھی آ جائے گا. ایک آدمی، ایک غریب اپنی زندگی کا سفر، یا ایک نوجوان اپنی زندگی کا سفر امیری کی طرف شروع کرتا ہے، بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے، اور حلال و حرام کا فرق کرے بغیر آدمی پہنچتا ہے، لکھ پتی بنتا ہے، کروڑ پتی بنتا ہے، نہ جانے کیا کیا مقامات، گھر بھی بن گیا، فلاں بھی بن گیا، فلاں بھی بن گیا. لیکن زندگی کا ہر قسم کا عیش، ہر قسم کا آرام، ہر قسم کی نعمت کے پالنے کے بعد، یہ بات اچھی طرح یاد رکھو میری زندگی کے نوجوانوں، یہ زندگی کی حقیقت ہے، ورنہ یہ قناعت کے مفہوم کو زندگی میں نہیں جانو گے، زندگی بھر رگڑے جاؤ گے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی. یاد رکھو، یہ شیطان کا ایسا چکر ہے، یہ مال کا ایسا چکر ہے، یہ مال کی حرص اور لالچ انسان کی زندگی میں اگر اس اصول کو نہیں سمجھا انسان کہ رب نے مجھے زندگی دی ہے اور مال حاصل کرنے کا ایک قاعدہ متعین کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قناعت کی شکل میں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہونا، اس کے 5 تقاضوں کے ساتھ، یہ جو آدمی اصول اپنی زندگی میں نہیں سمجھا، زندگی بھر بھاگتا رہے گا اور زندگی میں لکھ پتی بھی بنا، کروڑ پتی بھی بنا، بلڈنگوں کا مالک بھی بنا، فین فالوئنگ بھی اس کو ملی، لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے پھر وہی ڈپریشن کا شکار. وہاں تک پہنچا. اب یہ معلوم ہوا جوانی میں کہ 7 روپیہ پیسہ کمائیں گے تو سکون مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا. اب دوڑا پہنچا وہاں تک جو حاصل کرنا تھا حرام اور حلال کے فرق کے بغیر، اور جب پہنچا ہے تو پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ جس چیز کی تلاش میں نکلا تھا وہ یہاں نہیں ہے. مل گیا، روپیہ بھی ملا، پیسہ بھی ملا، دولت بھی ملی، عزت بھی ملی، شہرت بھی ملی، فین فالوئنگ بھی ملی، سب کچھ ملی. اور آپ دیکھ لیجئے مالدار، آج بڑے بڑے لوگ، ایسے لوگ جو ساری دنیا کے ساری کنٹریوں کا سفر انہوں نے کر لیا، آخر میں کیا حال ہے جناب؟ کاؤنسلنگ کے لیے جانا پڑتا ان کو، ڈپریشن کی گولیاں کھاتے رہتے وہ لوگ. آپ قریب میں بھی سنیں 1-2 سال پہلے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ بڑا لکھ پتی، بڑا کروڑ پتی، بڑا وقت کا ہیرو فلاں تھا، لیکن آخر میں کیا رپورٹ آ رہی ہے؟ 6 مہینے سے، سال سے، یا 2 سال سے، یا 6 سال سے ڈپریشن کی گولیاں کھایا کرتا تھا. تو پھر کہاں ہے جناب؟ سوال ہے، نوجوانوں سے میرا سوال ہے اور بزرگ حضرات سے بھی میرا سوال ہے کہ انسان جو یہ قاعدہ طے کر لیا کہ مال کے پیچھے بھاگوں گا اور اس کو حاصل کر لوں گا تو زندگی میں سکون مل جائے گا، راحت مل جائے گی، میں ٹینشن فری ہو جاؤں گا ہر اعتبار سے. لیکن یہ پوری دوڑ ہونے کے بعد، اور معاشرے کے ایسے چہرے جو اس دوڑ میں دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑے اور وہاں پر پہنچے، لیکن پھر ان کی زندگیوں کو ہم کھنگالتے ہیں تو وہاں سکون نظر نہیں آتا جناب، وہاں راحت نظر نہیں آتی. اور اینڈ میں یہی ہم کو رپورٹیں ملتی ہے کہ بہت سارے گٹار بجانے والے جو سکون جس میں سمجھتے تھے، بڑے بڑے بلڈنگ بنانے والے، آخر میں خودکشی کی موت مرتے ہیں. آخر کیا ہے یہ چیز؟ یہ کچھ سوال ہے نا ہماری زندگی میں، ایک بہت بڑا سوال ہے. پھر یہ کیوں سکون نہیں ملا؟ اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کے ذریعے سے دیا ہے. یہ جو سکون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دل کا جو سکون ہے،
کہ ایک آدمی زندگی گزار رہا ہو، اس کے پاس پیسہ کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دل کی کیفیت کو ایسا بنا دیا ہے کہ آگے کے سارے ٹینشن اس نے اللہ کے حوالے کر دیے. روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، لیکن دل کی کیفیت اتنی سکون اور اتنی اطمینان والی اس کی یہ کیفیت ہے، اتنا اطمینان ہے کہ اب آگے کے جو خدشات ہے، کیسا ہوگا، میرے بچوں کا کیسا ہوگا، میری فیملی کا کیسا ہوگا، یہ ٹینشن. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض بکثرت مال، اسباب جمع کر لینا یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا غنی النفس نہیں ہے، اس چیز سے تمہارے دلوں میں اطمینان نہیں آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، واقعی مالداری تم چاہتے ہو، ایسی زندگی جو تم سوچ رہے ہو کہ مال کے بعد سکون ملے گا، تو یہ جو سکون جو تم چاہتے ہو غنى النفس، کہ تمہارا نفس ہر حال میں اللہ پر قانے ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو جائے، توکل کرنے والا ہو جائے، ہر حال میں ایک اطمینان ہو اللہ مسئلہ حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ مسائل حل کرتا چلا جاتا ہے. یہ کیفیت تم چاہتے ہو اپنی زندگی میں، تو یہ غنی النفس ہے. یہ غنی النفس اللہ تعالیٰ ایک انسان کی زندگی میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو روزی ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، 5 تقاضوں کے ساتھ وہ مکمل کرتا ہے، تو تب جا کر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو آنے والے ٹینشن اور آنے والے خدشات، بے چینیوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حسن درجے کی روایت ہے. دیکھیے اب غریب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت کر رہے ہیں، امیر کو بھی یہی نصیحت مل رہی ہے. امیر اور غریب کی زندگی میں اختصار کے ساتھ وہ 5 چیزیں آپ یاد رکھنا ہے تو ایسے یاد رکھیں کہ ایک آدمی اس بات پر نمبر 1 اس بات پر کامل یقین رکھے کہ میرا رزق آسمان سے اترتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے وہ لاک ڈاؤن کے حالات ہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات کتنے بھی خراب ہو جائے، میرے رزق کے فیصلے زمین سے نہیں ہوتے ہیں، میرا رزق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے اترتا ہے. اللہ اکبر. پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح الجامع کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان المعونۃ تأتی من اللہ علی قدر المعونہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان کی جو اس کی ضرورت کے مطابق روزی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کی ضرورت کے مطابق اللہ اتارا کرتا ہے. اللہ اکبر. پہلی چیز کیا ہے؟ ایک آدمی اس بات پر کامل یقین رکھے، توکل کرے اللہ کی ذات پہ کہ دنیا کچھ بھی ہو جائے، رزق کہاں سے اترنے والا ہے؟ آسمان سے اترنے والا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، عبادت کے بغیر نہیں. دلی سکون چاہیے ایک انسان کو، اطمینان چاہیے، معاملات اس کے حل ہو جائے، اس کی غریبی امیری میں تبدیل ہو جائے، یہ چاہتا ہے وہ آدمی. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب کر کے کہتا ہے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کے لیے وقت نکال. اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو تیرے دل کو بھی میں اطمینان سے، غنا سے، سکون سے بھر دوں گا، اور تیرے ہاتھوں کو بھی میں مالداری سے بھر دوں گا. اللہ اکبر. اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو تیرے دل میں فقیری کا ڈر بٹھا دوں گا، اور تیرے ہاتھوں کو بھی غریبی سے میں بھر دوں گا. اللہ اکبر. 2 چیزیں ہوئی. انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو قناعت کے مفہوم کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے زندگی کو قناعت کے راستے پر چلانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین، ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا کیا ہے، وہ رزق پر رضامندی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے میری روزی اتارتا ہے، اس بات پر کامل یقین اور توکل رکھے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے سے دلی سکون عطا فرماتا ہے اور ہمارے ہاتھوں کو مالداری سے اللہ بھرتا ہے، اس بات پر یقین کرے. اور نمبر 3، اس رزق کے حصول کے لیے اسباب اختیار کرے، یعنی محنت کرتے ہوئے
محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے سے صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی اونٹ باندھ کر بھروسہ کروں یا اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ کر بھروسہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اونٹ باندھ اور بھروسہ کر۔ اور توکل کے مفہوم میں بھی اللہ کے نبی نے، میرے پاس وقت کم ہے اس لیے میں اشارتاً بات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، وہ جو روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے پرندے کی مثال دی ہے، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر واقعی تمہارے اندر توکل پرندوں جیسا ہو تو اللہ تم کو ویسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو اللہ دیتا ہے۔ اس میں بھی پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، یا اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہے اور رزق آ جائے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ قناعت کا غلط مفہوم لوگ لیتے ہیں، توکل کا غلط مفہوم نہیں۔ بھروسہ رکھو اللہ ہی دینے والا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عبادت سے دے گا، عبادت کرو، لیکن اعقلها وتوکل علی اللہ، باندھو اونٹ کو، محنت کرو، نکلو وقت پر۔ جو محنت مزدوری کا جو وقت ہے، کاروبار کا جو وقت ہے، مارکیٹ میں جو دکان کھولنے کا وقت ہے، یا پھر جاب کرنا ہے، تو اس کی جو صلاحیت آدمی کے اندر ہونی چاہیے، وہ صلاحیت اپنے اندر استعمال کرو، محنت کرو۔ پھر یہ محنت کیا، تین چیزیں آ گئی، اللہ تعالیٰ رزق اتار رہا ہے، توکل ہے اللہ کی ذات پہ، عبادت میں بھی زندگی لگی ہوئی ہے ایک انسان کی، اور نمبر تین محنت بھی کر رہا ہے۔ اب یہ اللہ کے توکل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اب جو زندگی میں روزی آئی ہے جناب، آپ غریب ہیں 10,000 اللہ دے رہا ہے، 5,000 اللہ دے رہا ہے، آپ امیر ہے 1,00,000 آپ کی تنخواہ ہے، 1,00,000 آپ کماتے ہیں، اب یہ جو روزی آئی ہے اب اس پر رضامندی کا اظہار کرو کہ اللہ نے جو روزی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، تو یہ روزی میرے سارے مسائل کو حل کر دے گی۔ یہ مرحلہ ہے، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ چوتھے مرحلے میں کیا ہے کہ آدمی ان سارے مراحل کو حل کرتا ہوا، توکل، عبادت اور محنت کرتے ہوئے، اب زندگی میں آپ کی سیلری آئی 1 تاریخ کو، اب جو سیلری آپ نے دیکھی ہے، اب وہی کورس آپ بھی کرے ہوئے ہیں، وہی کورس فلاں بھی کرا ہوا ہے، آپ کی تنخواہ 40,000، اس کی تنخواہ 1,00,000۔ اب یہاں ہے قناعت کا امتحان۔ یہاں 40,000 لیتے ہوئے آپ کے جذبات کیا ہے؟ آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل ہے، محنت آپ نے کیا۔ فلاں ہے جو 1,00,000 کمایا، نہ عبادت ہے نہ توکل ہے، نہ تو صحیح طور پر دین کا راستہ اس نے اختیار کیا، فیک ایکسپیرینس ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے نوجوان جانتے ہیں سب۔ تو اب آپ کے سامنے یہ جو روزی آئی ہے، آپ کے جذبات اور احساسات کیا ہے، یہ اصل ہے جناب۔ یہاں امتحان ہے ہمارا، بڑا آسان ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی پر میں راضی ہوں، اب بتاؤ کیا راضی ہے؟ اب اس کی طرف دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس نے بھی وہی پڑھا، میں بھی وہی پڑھا ہوں، اس نے بھی وہی محنت کی، میں نے بھی وہی محنت کی، وہ بھی 10 گھنٹے دکان میں بیٹھتا ہے، میں بھی 10 گھنٹے دکان میں بیٹھتا ہوں، وہ بھی مارکیٹ میں اس کی دکان ہے، میری بھی مارکیٹ میں دکان ہے، وہ بھی آسٹریلیا کے لیے ٹرائی کیا، میں بھی آسٹریلیا کے لیے ٹرائی کیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کو وہ فلاں تنخواہ کی جاب ملی میرے سے زیادہ، اس موقع پر جو اللہ نے دیا۔ اب یہ امتحان ہے، اللہ کے نبی نے یہی جو روایت میں نے خود مسنونہ میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ایک روزی دے کے آزماتا ہے، ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبدہ بما عطا۔ جو آئی 5 آئے، غریب امیر سب ہے اس کے اندر جناب، 10 آئے، محنت کیا آپ نے، سب کچھ کر لیا، اب آئی سیلری 10,000، غریب ہو 10,000 5,000 جو بھی آئی۔ اب اس کے آنے کے بعد شکوہ شکایت کے جذبات اور احساسات نہیں، کیونکہ ایمان ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے ضرورت کے مطابق روزی اتارتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عبادت کے ساتھ روزی دیتا ہے، میں عبادت بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، میں نے محنت بھی کی ہے۔ اب یہ جو روزی آئی ہے، یہ اس وقت جذبات اور احساسات انسان کی یہ ہو کہ اپنے سے اونچے والے کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھ کر یہ سوچے کہ میرا ایک فلاں بھائی وہ بھی ہے جس نے میرے ساتھ تعلیم حاصل کی، اس کو ابھی تک جاب نہیں ملا، اب تک جاب نہیں ملا، وہاں دیکھ کر ایک شکر گزاری کے جذبات ہے، احساسات ہے، اور اس کے ساتھ اب یہ شکر گزاری کے احساسات کے ساتھ مزید کیا ہے، مزید اضافے کے لیے قناعت کا مطلب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ قناعت کا مطلب آدمی رزق کے لیے زیادہ جستجوئی نہ کرے، غلط مفہوم ہے یہ، نہیں۔ چوتھے مرحلے کے بعد 5واں مرحلہ کیا ہے؟ مزید اضافے کے لیے، چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے، مزید اضافے کے لیے لوگوں کے مال کے بجائے اللہ کے خزانوں کی طرف آدمی کی نظر ہو۔ یہاں ہے مسئلہ۔ حضرت غریب ہے تو کیا حال ہے؟ بڑا اہم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق ہے جناب. یہ غریب کیا سمجھتا میں 5,000 کما رہا ہوں, امیر کی طرف دیکھتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے صدقہ و خیرات مل جائے. نہیں, آپ کے کمال ایمان اور قناعت کا تقاضا یہ یاد رکھو, چاہے آپ کتنے بھی غریب ہو, اللہ کے نبی نے صحابہ کو یہی تعلیم دی ہے کہ قناعت کو اختیار کرو. اگر کمی ہے رب کے خزانوں کی طرف دیکھو, لوگوں کے مال کی طرف مت دیکھو. مانگنے کا راستہ اختیار مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے, حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ انصار صحابہ میں سے بعض لوگوں کے اندر ایک جیسے غلطیاں دوسری ہوتی تھی, ایک غلطی یہ بھی ان کے اندر آ گئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے, مانگتے تھے. ایک مرتبہ مانگا, اللہ کے نبی نے دے دیا. دوسری مرتبہ مانگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. پھر تیسری بار ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر مانگ رہے ہیں. دیکھیے قناعت کی تعلیم. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے بعد اللہ کے خزانوں کی طرف آدمی کی نگاہ ہونا چاہیے, لوگوں کے مال کی طرف نہیں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میرے پاس جو مال تھا میں نے دے دیا, اب تم مطالبہ کر رہے ہو مال کا, میرے پاس نہیں ہے. لیکن یاد رکھو اس بات کو کہ یہ جو مانگنے والی جو عادت ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان, اپنے دل کو ایسا مضبوط کرو اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کرنے پر کہ تم اپنے ہاتھ کو بچاؤ مانگنے سے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنیہ اللہ. جو آدمی اپنے آپ کو بے نیاز کر لیتا ہے, یعنی میں کسی مالدار کے سامنے ہاتھ ہی نہیں پھیلاؤں گا, میرا رب میرا رازق ہے, اللہ دینے والا ہے, مجھے ضرورت ہے بالکل, یہاں مانگوں گا, اللہ کے گھر میں آ کے مانگوں گا, رات کی تنہائیوں میں مانگوں گا. استغناء عن الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی لوگوں میں محبوب ہو جاؤں تو اس کے لیے کچھ نسخہ بتلائیے. اللہ کے نبی نے کہا لوگوں میں محبوب ہونا چاہتے تو پھر لوگوں کے مالوں سے بے نیاز ہو جاؤ, نہیں دیکھنا وہاں پہ. ہاں انسان کی زندگی میں آ سکتا ہے مرحلہ کہ بہت مجبور ہو جائے, یہ سارے مراحل کے بعد تو وہ اللہ تعالیٰ گھر تک پہنچاتا ہو. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح بخاری کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے مانگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. دوسری مرتبہ میں نے بھی مانگا, پھر دے دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا یہی قناعت کا سبق سکھایا. اللہ کے نبی نے کہا یا حکیم, اے حکیم, ان المال حلو خضر, یہ مال ایسا ہے, غریب ہو امیر ہو, اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے جناب, ہریالی ہے. انسان سوچتا, غریب یہی سوچتا تھوڑا مال بڑھا لوں گا, 2 مہینے کا راشن اور مزید آ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, ضرورت ہے, نہایت ہی مجبوری میں ہو تم تب ہاتھ پھیلاؤ, نہیں ورنہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اخذہ بسخاوت نفسہ, جو آدمی نفس کی سخاوت کے ساتھ, غنی نفس نہیں چاہتا تھا وہ مانگنا, آ گئی ایسی سچویشن زندگی میں, ایسی مجبوری آ گئی, تب مانگا, تب لیا مال. فمن اخذہ بسخاوت نفسہ, جو سخاوت نفس کے ساتھ مال لیتا ہے, بوری کا لہو, تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے, اگلی بار پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا. سخاوت نفس چاہیے, لیکن یہ چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ومن اخذہ باسراف نفس, جو چاہتا ہے کہ بھی مال میں اضافہ ہو جائے, کچھ میں بھی جمع کر لوں, فلاں آدمی دے رہا ہے, نہیں. یاد رکھیے کبھی بھی فری کی چیز کی طرف نظر نہیں جانا چاہیے ہماری. اللہ سے مانگو, کیا غریب ہم ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ سے لاکھوں مانگیں, نہیں دے گا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ کہ اللہ نے اسی فلاں مالدار سے وعدہ کیا, ہم غریبوں سے وعدہ نہیں کیا؟ پھر یہ کیوں سوچتے ہیں کہ میں اس کے در پہ جاؤں گا مانگوں گا ہی؟ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت جبرائیل آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے, اے اللہ کے نبی آج آپ اس امت کو پیغام دے دے, یہ امت اپنا شرف چاہتی ہے, عزت چاہتی ہے, سکون چاہتی ہے, اطمینان چاہتی ہے, برکت والا مال چاہتی ہے, تو یہ اللہ کے سامنے قیام کرے. اور عزت چاہتی ہے تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے. غریب ہے تو بھی بے نیاز ہونا ہے, مالدار بھی ہے تو کیا حال ہے مالداروں کا, کروڑ پتی بنا ہوگا لیکن پھر دیکھتا فلاں میرے پاس 4 کروڑ ہے, اس کے پاس 8 کروڑ ہے. اب پھر کائنات تبدیل ہو گئی, دل کی حسد کینہ کپٹ سکون نہیں ہے, اب بھاگ رہا اس کو نیچے دکھانے میں, وہ دکھ رہا, دلی بے چینی شروع ہو گئی. یہی ہے غنی نفس. اللہ نے دیا, پہلے راضی ہو جا اللہ کے بندے, پھر لوگوں کی مال کی طرف نظر مت ڈال, اللہ سے مانگ. اللہ کے خزانوں میں کیا کمی. آج دیکھیے آپ, یہ قناعت نہ ہونے کا نتیجہ ہے, اللہ نے جو دیا اس پر راضی نہ ہونے کا نتیجہ ہے. لوگ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں, لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں. بہن ہے بیچاری غریب ہے,
زیادہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، مار دیے اس کا وراثت میں سے حصہ. یہ ہے حرص ہے، یہ قناعت کے منافی چیز ہے. بول رہے تھے نا ہم 30-40 منٹ پہلے کیا جذبات تھے میرے اور آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پہ میں راضی ہوں. راضی ہے؟ راضی ہے؟ اب سمجھ میں آیا مفہوم جو میں نے جب کہا تھا؟ راضی ہونے کا مطلب یہ کہ بہن کا برابر حصہ دیتے آپ، چاہے آپ کتنے بھی طاقتور ہو. اگر واقعتاً آپ کو پتا ہے فلاں زمین فلاں آدمی ہے، کتنا بھی کمزور بیوہ ہو کوئی بھی ہو، آپ اس کا حق ادا کر دیتے. قرض لیے، قرض ادا کرنے کا معاملہ ہے، کیا کرتے لوگ؟ قرض لیتے ہوئے بلی بنتے ہیں، ادا کرنے کا معاملہ ہوتا تو شیر بن جاتے. کیا حال ہوتا؟ یہ قناعت ہے جناب. کیوں؟ بیچارہ کمزور ہے، کمزور ہے. اب اس کے مال پہ اصل نظر تھی، دینے کی نیت نہیں تھی پہلے. یہ قناعت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے روزی پر ہم راضی ہے جناب؟ یہ ہے ہمارا راضی ہونا. اور پھر لوگوں سے مانگنا. اور آج لوگوں میں عجیب عادت پڑی ہوئی ہے، کتنا بھی کروڑپتی ہوگا پھر قرض لیتا، پھر مانگتا، جا کے بینک سے مانگتا، فلاں مانگتا. مانگنے کی عادت مت ڈالو اللہ کے بندو، یہ قناعت کی منافی چیز ہے. اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے کامل یقین رکھو. مانگنا ہے، لینا ہے، اللہ سے لو. غیر ضروری طور پر مانگنے کا دروازہ مت کھولو. ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، ابو کبشہ الانماری کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. من فتح له باب الفقری، جو فقیری، جو باب مسئلتی، مانگنے کا دروازہ جو آدمی کھولتا ہے، اللہ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے حکیم ابن حزام سے کہا تھا، حکیم یہ جو مال اگر سخاوت نفس کے ساتھ نہیں لوگے، غنى نفس کے ساتھ نہیں لوگے، راضی نہیں ہوگے، مزید حرص میں جاؤ گے اور حرص کا راستہ اپناؤ گے، قناعت سے کام نہیں لوگے، تو یاد رکھو اس روزی کی مثال ایسی ہے، اس آدمی کی طرح ہے جو آدمی کھانا تو کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. اللہ اکبر. کتنی جامع ترین مثال ہے. یہی تو ہمارا حال ہے. آدمی جب قناعت کو چھوڑ دیتا ہے، حرص کی چکر میں آ جاتا ہے. شروع میں آپ دیکھیے ایک آدمی کیا سوچتا ہے، پلاننگ، نوجوان کی بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں، کیا سوچتا ہے 4 کروڑ آ گئے تو لائف سیٹل، اس کے بعد بچے بھی سیٹل. اب تو اپن پہلی صف میں، پھر تہجد میں مؤذن صاحب سے پہلے اپن رہتے. 4 کروڑ تک وہ جو گندگیوں کے ساتھ پہنچا ہے حضرت. جیسا اب زمین سے ٹھہر کے آپ قطب مینار کو دیکھیے، اوپر آسمان لگ رہا ہے ایسا دکھے گا، لیکن قطب مینار کے اوپر گئے تو اتنی دور ہے وہ. یہ قصہ ہوتا ہے یہاں پہ. اب یہ حضرت 4 لاکھ پر راضی ہونے کے لیے دوڑے، اب حرام و حلال کا فرق کرے بغیر. اب وہاں پہ پہنچنے کے بعد بازو نظر آ رہے بڑے بڑے اژدہے. یہ 4 لاکھ، اب وہاں پہ خواہشات بھی بڑھ گئے. پہلے 15-20 ہزار میں پورے اخراجات مکمل ہو جاتے تھے، اب 1 لاکھ بھی بس نہیں ہو رہے مہینے کو. سمجھ رہے آپ کیسا گراف بڑھتے رہتا ہے انسان کا؟ یعنی آدمی جب تک حرص کا راستہ نہیں چھوڑتا، قناعت نہیں اختیار کرتا، آپ 4 کروڑ پر پہنچ جاؤ، چاہے کتنی بھی بڑی جگہ چلے جاؤ آپ، اگر اللہ کی دی ہوئی روزی سے رضامندی کا یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں آیا، آپ کہیں بھی جا کر قارون کے خزانے بھی آپ کے پاس آ جائے پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہوتے. آپ کی زندگی میں دنیا شاہد ہے. ذرا غور کریے، وقت میرے پاس ختم ہو گیا. آج دیکھیے آپ دنیا کا بڑا آدمی، مال سے اگر واقعتاً یہ جو اصول ہم طے کر لیے کہ مال سے سب کچھ مل جاتا، تو آپ قریب میں جانتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے مالدار کس لیے مال کمایا ہوگا؟ وہ میری لائف اچھی سیٹل ہو، بیوی بچے رہے، لیکن آخر میں اعلان ہوا وہ الگ ہو رہی، میں الگ ہو رہا ہوں. مل گیا سکون. بیوی سے بڑھ کے کوئی سکون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا. ملا سکون. بات سمجھ میں آ رہی؟ نوجوان خاص طور پر ابھی آپ لوگ قدم رکھ رہے ہیں، بزرگ حضرات تو گر پڑ کے پورے تجربے ہو گئے ہوں گے، سمجھ میں آ گئی ہوگی حرص کا کیا معاملہ ہوتا اور قناعت کا کیا معاملہ ہوتا. لیکن نوجوانوں ابھی فریش جاب کے لیے نکل رہے ہو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے رزق دینے پر ایمان لاؤ، عبادات کے ساتھ رزق کو اختیار کرو اور محنت کرو. جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. مزید کے لیے اللہ سے مانگو، لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھو. چاہے آپ غریب ہو تو ہاتھ مت پھیلاؤ، امیر ہو تو لوگوں کے مال پر حرام راستے سے یا قبضوں کے ذریعے سے فلاں ذریعے سے نیت مت لاؤ. اور دیکھو اللہ کے بہت سارے بندے ہیں آپ دنیا پہ، آپ دیکھ لو، آپ سروے کر کے دیکھ لو، ایسے لوگ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کا دیتے. آپ مسجد نبوی میں دیکھیے، آپ ایک مالدار شخص عطیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ زمانے سے مسجد نبوی میں وہ افطار کراتا ہے. آپ لوگ جو عمرے کو گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، جو افطار کراتا ہے زمانے سے کراتا ہے اور آج بھی کرا رہا ہے. مسجد نبوی میں افطار کرنا کوئی کرانا معمولی بات ہے؟ اللہ کیسے برکت دے رہا اس کو. کیا یہی
یہی راستہ ہے جناب، یہ قناعت کا راستہ اس نے اختیار کیا، عبادات کے ساتھ اللہ کے بندوں کو لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، عبادات کے ساتھ لوگوں کی خدمت خلق کرتے ہوئے اللہ اتنا دیتا ہی جا رہا ہے۔ تو پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، بات یاد رکھیں کہ قناعت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی پہ راضی ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، آسمان سے روزی ملنے والی ہے، اس پر یقین رکھو تو لاک ڈاؤن پڑے گا، فلاں پڑے گا، فلاں، آپ مطمئن رہیں گے، کبھی آپ بے چین نہیں ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رزق حاصل کرو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، محنت پوری کرو، اللہ محنت کی بنیاد پر اللہ توکل کرنے والے کو رزق اللہ عطا فرماتا ہے، اور پھر جو روزی ملی ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور مزید اضافے کے لیے کوئی مزید اضافہ کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کے مال پر یا مانگنے کے راستے سے مت جاؤ، بلکہ اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے حلال راستے سے آگے بڑھو، چاہے کتنے بھی کروڑ پتی بنو اللہ تعالیٰ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہمارے سامنے مثال ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام مالداری سے نہیں روکتا، لیکن اسلام روکتا ہے تو حرص کے راستے سے مالدار مت بنو، کیونکہ تمہیں نتیجہ نہیں ملے گا، آپ قناعت کے راستے سے جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا رزق دیتا ہے، رزق دے کر اللہ آزماتا ہے، جب بندہ قناعت کر لیتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی دیتا ہے اور اس کے مال میں برکت بھی دیتا ہے، وَوَسَّعَهُ، اور اضافہ بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ لیکن جو رضامندی کا اظہار نہیں کرتا ہے تو اللہ برکت کو بھی چھین لیتا ہے اور سکون اور اطمینان کو بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہی ہم تمام کو قناعت کے اس مفہوم کو کہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے روزی پر ہر طریقے سے حلال راستے سے راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرص سے، لالچ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔